السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. تو ہم پھر شروع کریں گے. تھوڑا گہرا سانس لیتے ہوئے ذکر کروں گا اور پھر ہم دعا کریں گے پاکستان کے لیے. درود شریف ابراہیمی پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے، ان کے خوبصورت منہ ہمارے سامنے دیکھتے ہوئے. پھر ہم تھوڑا سا بات کریں گے چیٹ میں، پھر آپ کے سوال دیکھوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ. اللہ 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 اللہ. اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آل محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کے ماننے والے، مطلب پاکستان. میں ہمیشہ جب میں یہ درود شریف پڑھتا ہوں، روزانہ کئی بار پڑھتا ہوں، ہمیشہ پاکستان کو یاد کرتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے ہی خاندان سمجھتے ہیں، سب پاکستانی. اچھا، تو میں بس ایک ہی بات کرنا چاہ رہا تھا آج، چھوٹا سا، کہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ مالک ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. اس ایک ہی مالک کے مختلف نام ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی رہے گا ہمیشہ سے ہمیشہ تک. وہی ہے سچ، وہی حق ہے. جیسے ہم کل گرو نانک کی وانی پڑھ رہے تھے، جب آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ. وہ تو حق تعالی ہے، وہی ہے سچ، اور اس کے علاوہ اور کوئی کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس کے برابر. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر دوسری بات، یہ بہت ضروری بات ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لوگ ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پیارا یسوع مسیح، اور بہت سارے ہیں، پروفیٹس، سیجز، سینٹس، مختلف قسم کے لوگ ہیں. صرف نبی نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، ان کو بہت عزت دیا جاتا ہے، لیکن ان کی عبادت نہیں کی جاتی ہے. لیکن کبھی یہ بہت ضروری بات ہے اس کو سمجھنا، محبت کی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہ، کیا بولوں اس کے بارے میں، جیسے کرسچن لوگ، میں کل گرجا میں تھا، شاید آپ نے دیکھا، ہم وہ گیت گا رہے تھے جو میں روزانہ گاتا ہوں. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. How great thou art, مطلب اللہ اکبر.
تو مالک ایک ہی ہے. لیکن کرسچن لوگ، میں بھی بچپن میں کرسچن تھا، میرے والد صاحب پادری تھے، میرے دادا اور نانا بھی دونوں پادری تھے. تو عام طور پر، اور مجھے بھی یہ بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے پیارے یسوع مسیح، وہ خود خدا ہے. تو میں بھی یہ مانتا تھا. تو بعد میں نے سمجھ لیا کہ یہ غلط فہمی ہے، وہ خود خدا نہیں ہے. لیکن ہم اس کو کیوں خدا مانتے تھے؟ محبت کی وجہ سے. مطلب ہم ان کو دیکھتے تھے، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیار سے لوگوں سے اتنے محبت کرتے، سب کو، اپنے دشمنوں سے بھی وہ پیار کرتے تھے، معافی کرتے تھے ان کو. تو ایسی شخصیت کو ہم صرف یہی سمجھ سکتے تھے کہ یہی خدا ہے، کہ خدا، کیونکہ اتنا اچھے انسان صرف نہیں رہ سکتا، ایسے ہم سوچتے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں. بے شک وہ خدا کو عام طور پر اور فادر کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی دعا سکھائی کہ Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. کتنا اچھا دعا ہے. تو کبھی مسلمان لوگ اعتراض اٹھاتے، Our Father. نہیں، گاڈ کو فادر نہیں کہنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ باپ ہے، مطلب بچوں کو پیدا کرنے والا ہے جیسے انسان پیدا کرتے. نہیں، مطلب ہے وہ پیار ہے، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیار ہے. تو اس محبت کی وجہ سے ہم اس کو فادر کہتے ہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. تو وہ باپ ہے ہمارا. یہ نہیں کہ انہوں نے ہم کو پیدا کیا جیسے انسان بچوں کو پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا محبت ہے، پیار ہے خدا کے لیے، اس لیے ان کو باپ کہا جاتا ہے. تو بائبل میں ہی گاڈ کو ایسے فادر کہا جاتا ہے، اور جیزس کرائسٹ کو سن آف گاڈ کہتے ہیں. یہ ایک دوسری بات ہے، میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی تھی، کہ اس کا مطلب نہیں ہے جب جیزس کو سن آف گاڈ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا جیسے ایک انسان ایک بچے کو پیدا کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت قریبی رشتہ تھا ان کے، اتنا پریم، محبت، عشق، لو ان کے ہے کہ ایک باپ اور بیٹے کے محبت جیسے ہے ان کے رشتہ. لیکن یہ ایک بہت ضروری بات ہے، کرسچنوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خدا کو فادر کہا جاتا ہے، اور جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتا تھا. تو فادر اور سن دونوں ایک ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بہت پیارا ہے خدا کو، اور وہ بھی بہت ہی، بلکہ انسان جتنا محبت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیزس کرائسٹ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی تھی. لیکن وہ خود خدا نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کرسچنوں سے، مجھے جیسے میں پہلے مانتا تھا، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی یہ غلط فہمی ہے. بس پیار سے ملنا، ان سے بات کرنا پیار سے، اور خوش ہونا کہ وہ بھی ہمارے ہی اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہی خدا، ایک ہی مالک. سب بولیں گے ایک ہی مالک ہے. اور اگر ایک غلطی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے. لیکن ان کو ایسے ماننے دو، اور پیار سے ان سے بات کرو، اور پھر بعد میں اس حقیقت نکلے گی. یہ کہنے کا مطلب ہے میرا. تو ہر ایک مذہب میں بات یہی ہے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کافروں سے وہ نفرت نہیں کرتے تھے، ان سے ملتے تھے، بات کرتے تھے، پیار سے بھی بات کرتے تھے. لیکن وہ بے شک ان کو بتاتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے. آپ لوگوں کی یہ غلطی ہے، تم اپنے جو آپ خدا سمجھتے ہیں وہ خدا نہیں ہے. لیکن وہ پیار سے ان سے ملتے تھے، ان سے بات بھی کرتے تھے. تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں کرسچنوں سے، سب مذاہب کے لوگوں سے پیار سے ملنا.
یہ نہیں ہو تم کافر ہو ہم تم سے نہیں مل سکتے ہو، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں سے ملتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے. تو یہ بس میرا مقصد یہی تھا. اچھا، دیکھوں گا کسی کے کوئی سوال ہیں. اللہ اللہ، اوہ میں وہ میگنیفائنگ گلاس لانا بھول گیا. علی جان آپ نے کوئی بات لکھی ہے، میں نے وہ میگنیفائنگ گلاس نہیں لایا، اس کو پڑھنا میرے لیے مشکل ہے. بعد میں پڑھوں گا، اس کا جواب دوں گا. کل کا مجھے معاف کرنا، مجھے ٹائم بھی نہیں ملا تھا، کل اتوار تھا، پورے دن میں مصروف تھا، تو میں کسی کے جو ایک کو سوال کل کرتے یا کامنٹس تھے چیٹ پہ، میں نے اس کو دیکھا نہیں. تو آج میں دیکھوں گا آپ کا علی جان صاحب، آپ کا جو ابھی یہ پرشین اسکرپٹ میں جو آپ نے لکھا اردو میں اس کو بعد میں پڑھوں گا، اس کا جواب دوں گا. اچھا، اور کل کے بھی جو تھے میں اس کو بھی ان سب کو پڑھوں گا اور جواب دوں گا انشاءاللہ. شہاب شبیر عباسی صاحب، اللہ پاک آپ کو ایمان اور جان کی تندرستی عطا فرمائے. شکریہ. اچھا، محمد شمسی تبریز صاحب، سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد شمسی تبریز صاحب، آپ مجھے بتائیں، ہندوستان میں ہندو زائنسٹ کی سرکار ہے. ہم جب بھی سرکار کے خلاف بولتے ہیں تو وہ دیش دروہی سے جوڑ دیے جاتے ہیں. دیش دروہی سے جوڑ دیے جاتے ہیں، مطلب اپنے ملک کے خلاف ہیں، یا انہیں ٹیررسٹس بول کے پھنسا دیا جاتا ہے. ہم کیسے بچے پلیز بتائیں. بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ بہت اچھا سوال ہے. تو اور جواب بھی بہت اچھا ہے، بس اللہ کا نام لے لو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ مالک ہے، وہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے، تو آپ کی بھی حفاظت کرے گا. میں بھی ایسا ہی اپنے سرکار، اپنے امریکن سرکار کے خلاف بات کرتا رہتا ہوں، تو نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمیشہ پیار سے بات کرنا، نفرت نہیں کرنا کسی سے، لیکن حقیقت ہم کو سب جانا پڑتا ہے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقیقت بتاتے رہے مکہ میں، ہے نا. ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، وہ شاید کھلا تبلیغ نہیں کرنا چاہ رہے تھے پہلے، ہے نا. تو ان کو معلوم تھا یہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر انہوں نے کیا، تبلیغ کی تھی، سب لوگوں کو احسان کے بلا ہے، اللہ ایک ہی ہے. تو حقیقت کو ہمیں بتانا ہے لوگوں کو، اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے بس حقیقت بتاتے رہیں، سوچ سمجھ کر، نہیں کہ پاگل بن کر. ٹھیک ہے. اچھا سوال. Summer printers. Yesterday, a poor Muslim friend was saying that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not alive. He should know that the universe was created only for him, and he was alive before the creation of the worlds. میں بھی اسی بات کو مانتا ہوں، لیکن اگر یہ حقیقت ہے یا نہیں، کم سے کم یہ تو حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، لوگ ان سے ملے ہیں، ان سے بات کیے ہیں، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے. ہاں، وہ جو جنہوں نے ایسے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ نہیں ہے، بس وہ ان کو معلوم نہیں ہے، انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے ان سے بات نہیں کی ہے. تو باقی کافی لوگوں نے، صرف میں نہیں، ہزاروں لوگوں نے، شاید لاکھوں لوگوں نے، مجھے معلوم نہیں کتنے ہیں، لیکن ہزاروں لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، ان سے ملے، وہ زندہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، عثمان سر، کیا چائنا زائنس سسٹم سے آزاد ہے؟ 100% آزاد نہیں ہے، لیکن کافی
ان لوگوں کی کوشش ہے ان زائنس سے آزاد رہنا، تو وہ ایک لڑائی چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسرے ملکوں کے مقابلے میں چین آزاد ہے زائنس سسٹم سے. روس بھی آزاد ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ دوسرے ملک بھی ہیں جیسے ایران ہے، شام ہے، نارتھ کوریا ہے. یہ میرے خیال میں ان پر قبضہ کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. تو چین بھی ایسے 100% ان کے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ کافی وہ تو ان سے آزاد ہیں. 100% تو نہیں، لیکن کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے. یہ زائنس لوگ اتنے پیسہ ہے، بے حد پیسہ ہے، تو ان سے آزاد پورا ہونا مشکل ہے، لیکن 100% وہ نہیں ان کے قبضے میں. چین ان سے کچھ آزاد ہے، میرے کوئی شک نہیں ہے اس میں. محمد شمسی تبریز صاحب آگے بتا رہے ہیں، انڈیا میں مسلموں کا بہت برا حال ہے. مسلم کوئی بھی آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں آتنکواد کے جوڑ دیا جاتا ہے. کیوں؟ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ انڈیا کی حکومت شیطانی ہے. میں کھلا بتاتا ہوں، ہر ایک پوری دنیا میں تقریباً ہر ایک حکومت اس دنیا میں جو بھی ہے شیطانی ہے، لیکن انڈیا کی حکومت ابھی پھنس گئے ہیں زائنس کے ہاتھ میں. اور زائنس کیا سکھاتے ہیں؟ جھوٹ بولو، دھوکہ دے دو لوگوں کو، فکر نہیں کرو، وہ تم کو نہیں پکڑو گے، وہ تم کو نہیں پکڑیں گے. تو انڈیا کا حال برا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ دہشت گردی کرواتے ہیں. میں نے بار بتایا ان چیزوں کے بارے میں، جیسے 2001 کے پارلیمنٹ ایکٹ، سمجھوتا ایکسپریس، ممبئی کا 2008 اٹیک، مختلف مالگاؤں میں، اجمیر شریف میں، حیدرآباد، مختلف کئی جگہ میں، پٹھان کوٹ میں. یہ سب انڈیا کی جو ایجنسیز ہیں، وہ جو اسرائیل کے موساد سے انہوں نے یہ طریقہ سب سیکھ لیا، زائنس سے انہوں نے سیکھ لیا کہ دہشت گردی کرو اور پھر مسلمانوں کا نام اس میں لگا دو کہ مسلمانوں نے یہ کیا، پاکستانیوں نے یہ کیا. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ انڈیا کی حکومت ان زائنس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اور وہ بھی زائنس بن گئے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے خطرے میں ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمارے ملک کے لیے ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، دہشت گردی کرنا، یہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. تو بس اس کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا. آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کو اس کو برداشت کرنا ہوگا. آپ خود سوچ لیں کیسے کام کرنا، کیسے یہ. لیکن سب سے بڑی بات ہے حقیقت بتانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پر بھروسہ رکھنا. اچھا، خواجہ فرید حسین، سبحان اللہ، یو آر این امیزنگ اینڈ سم تھنگ اسپیشل ان سائڈ یو، لو یو بردر. شکریہ. محمد شمس تبریزوی، اگر مجھے کوئی کہے کہ تم آتنکواد مطلب دہشت گرد ہو تو میں کیا کروں؟ بس بتاؤ، میں تو دہشت گرد نہیں، میں آتنکواد. آپ ان کو بتا سکتے، تھوڑا اسٹڈی کرو ان باتوں کو، آپ اپنے دوستوں کو بتاؤ، جو یا آپ کے دشمن کو بتاؤ، کہ خود سمجھنے کی کوشش کر لو حقیقت کیا ہے. یہ میں نے کرکرے کا نام، اس کا نام ہیمنت، میرے خیال میں ہیمنت کرکرے، وہ مہاراشٹرا کا اینٹائی ٹیررزم چیف تھا. تو 2008 میں ان کو اڑا دیا گیا، ان کو مار ڈالا گیا تھا. تو یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستانیوں نے، مسلمانوں نے اس کو مارا نہیں. جن لوگوں نے اس کو مارا تھا وہ مراٹھی زبان میں بات کر رہے تھے. یہ سب کھلا نکل گیا. ہو کلڈ کرکرے ایک نام کی کتاب ہے. تو آگے بہت سارے آپ اسٹڈی کریں، اور آپ ان لوگوں کو بتائیں بھی کہ یہ 2008 کا جو دہشت گردی ہوئی تھی ممبئی میں، کس نے کیا اور کیوں کیا، تھوڑا اس کو اسٹڈی کرو. اور 2001 پارلیمنٹ اٹیک، اس کو بھی اسٹڈی کرو اچھے طرح سے، حقیقت میں یہ کیوں کی گیا تھا. مختلف سب دہشت گردی ہوئی ہیں، ان سب کو اسٹڈی کر لیں، ان کو بتاؤ. پہلے تم اس کا پورا ریسرچ کر لو، اس کا پروف ہے. جیسے 9/11 کا بھی امریکہ کی سرکار نے ہی خود، ہے نا، خفیہ حکومت، امریکہ کی خفیہ حکومت نے یہ 9/11 کیا. تو امریکن لوگوں کو یہ سمجھانا پہلے مشکل تھا. 2001 میں مجھے جلدی سے پتہ ہوا، کیونکہ میرے ایک دوست تھا، دوست نہیں، اکوائنٹنس ہم اس کو کہہ سکتے، ان سے ملا تھا، ان سے بات کی تھی. تو ان کے ای میل گروپ میں آیا تھا. تو اس کے ای میل گروپ کو اس نے 9/11 کے فوراً بعد بتایا تھا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ مسلمانوں کے ہوائی جہازوں کے حملہ نہیں،
یہ مسلمانوں نے یہ نہیں کیا، یہ امریکہ کی خفیہ حکومت نے خود کی تھی. یہاں تک کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو پینٹاگان پہ جو حملہ ہوا تھا یہ ایک ہوائی جہاز نہیں تھے، یہ امریکہ کے ملٹری کی ایک میسائل تھا، اس لیے جو سوراخ تھا پینٹاگان میں وہ ہوائی جہاز سے چھوٹا تھا. اس ظاہری بات. تو پہلے یہ لوگوں کو بتانا بہت مشکل تھا، لوگ بالکل نہیں سمجھ سکتے تھے، اتنا وہ خوف میں تھے. یہ ہماری حکومت کے خلاف بات مت کرو، ابھی ہم پر حملہ کیا گیا ہے نا. میری بہن وہ ایک پاسبان ہے تو اس کو بھی میں نے بتایا تھا، وہ ڈر گئی، وہ ایسے بات مت کرو. تو ابھی امریکہ میں 50% سے کافی زیادہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، تو ٹائم لگتا ہے. تو ویسے ہی انڈیا میں بھی شاید زیادہ لوگ ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بات کرتے رہو، تم خود ریسرچ کرو اور ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ جو آپ نے سیکھ لیا ریسرچ کرنے سے. تو آہستہ آہستہ سے انڈیا کے لوگ بھی سمجھیں گے کہ ان کی حکومت امریکہ کی حکومت کے جیسے ایک خفیہ حکومت ہے، اس کے پیچھے اس کو چابی دینے والا ہے، اس کو چلانے والا. تو جو لوگ سمجھتے ہیں انڈیا میں، جب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں تو آپ کے شکر گزار ہو جائیں گے، وہ بولیں گے شکریہ کہ آپ نے ہم کو حقیقت بتائی. تو فکر نہیں کرو محمد شمس تبریز صاحب، ٹھیک ہے. آپ ایسے تو اپنا ریسرچ کر لیں، پھر ان سب کو آپ یہ بتا سکیں گے. اچھا، اور محمد شمس تبریز، پھر آپ مجھے بتائیں، جو آدمی مجھے جھوٹ کا فسے تو مت کیا کروں، کا فسے تو مت کیا. اچھا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر پڑھوں گا. آپ مجھے بتائیں، جو آدمی مجھے جھوٹ کا فسے تو میں، اچھا جو بولتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تو بس وہی بات، آپ کو خود ریسرچ کرنا پڑے گا. اس کے پروفس آپ کو ملے گا، ثبوت ملے گا، کافی پرمان آپ کو ملے گا. مجھے معلوم ہے، میں نے خود سٹڈی کی تھی. میں بھی حیران ہو گیا تھا، میں خود حیران ہو گیا تھا جب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ 2001 کے پارلیمنٹ اٹیک، جس کو کیونکہ ایک آدمی کو پھانسی بھی دی گئی ہے اس کی وجہ سے، ایک مسلمان، ایک معصوم جوان کشمیری مسلمان، تو بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. تو لیکن حقیقت میں انہوں نے نہیں کیا، ان کو اس میں پکڑا دیا گیا. کشمیر کے سیکیورٹی فورسز نے ان کو دھمکی دی تھی کہ تم یہ کرو، نہیں تو تم کو، تمہارے خاندان کو یہ ہو جائے گا. یہ پوری بات آپ کو ملے گی اگر آپ اس کا ریسرچ کرتے ہیں. تو میں نے پہلے اس کا، پھر میں تھوڑا ریسرچ کروں گا، آپ کو مدد کروں گا، اس کا URL بتاؤں گا. ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے جس میں یہ سمجھایا جاتا ہے. ایک انڈین عورت، ابھی اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، شاید اروندھتی رائے شاید اس کا نام ہے. میں اس کو ڈھونڈوں گا پھر اور اس کا URL بتاؤں گا، جس سے تم کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں 2001 میں یہ پارلیمنٹ اٹیک کیسے ہوا تھا. کہ انڈیا کے ہی حکومت، مطلب انڈیا کے خفیہ حکومت نے، یہ انڈیا کی ایجنسیز نے اس کو کروا دیا. تو جب میں نے پہلے یہ سیکھ لی تھا میں حیران ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے. لیکن پھر میں نے سمجھ لیا، ویسے یہاں امریکہ میں ہمارا 9/11 ہوا تھا، امریکہ کے خفیہ حکومت نے خود کی تھی. اسامہ بن لادن کا نام اس میں آگے کر کے، تاکہ وہ افغانستان میں حملہ کر سکے، جیسے میں نے پہلے بتایا. اور بعد میں عراق پر بھی حملہ کیا اسی بہانے پر کہ 9/11 کا، جبکہ صدام حسین اور اسامہ بن لادن کے کوئی رشتہ نہیں تھا. پھر بھی اگر کوئی ایسے غلط کام کرنا چاہتے ہیں افغانستان پہ یا عراق پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے جھوٹ بولتے رہیں گے. ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھا، کوئی نہیں تھی. تو ویسا ہی آپ کو پورا سٹڈی کرنا ہوگا. شاید لوگ پہلے حیران ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے، لیکن آپ جتنے سٹڈی کرتے ہیں اس کے پروف آپ کو ملے گا، پھر آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں. بس ٹھنڈا دماغ سے. اور کافی لوگ نہیں مانیں گے بے شک، لیکن کوشش کرتے رہیں. اچھا زہیب شیخ اسلام، ہاؤ اولڈ آر یو؟ میں 70 یا 71 سال کا ہوں. امریکن سسٹم سے 70، پاکستانی سسٹم سے 71 سال کا ہوں. اچھا محمد طارق غفور، سر کائنڈلی ٹیل اس the easiest path to get قرب الہی. اللہ کا نام لیتے رہو، اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا کسی بھی نام، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف زبانوں میں مختلف زبان ہے.
کیریے ایلیزون، کیریے مطلب مالک، یا مالک، کیریے ایلیزون، ہم پر رحم کرے، ہم پر رحم کر، کیریے ایلیزون، یہ میں بھی یہ بھی روزانہ پڑھتا ہوں، کیریے ایلیزون، کرستے ایلیزون، کیریے ایلیزون. تو ذکر میرے نزدیک دس از دی ایزیسٹ پیتھ، سب سے ضروری مراقبہ، اور میرے نزدیک گہرے سانس لے کر بیٹھ کر ذکر کرنا یہ بہت اچھا طریقہ ہے. نہیں تو کبھی بھی کہیں بھی اللہ کا نام لیتے رہو بس. محمد شمس تبریز آگے، سر انڈیا میں کتنے مسلم کو جھوٹے کا پھنسایا جاتا ہے اور ان کے 15 سال 20 سال جیل میں رہا کے بارے ہوتے ہیں، بتائیں ان کی زندگی برباد ہو گئی، بتائیں کیسے بچے ان لوگوں سے. یہ امریکہ میں بھی ہوا ہے، کافی لوگوں سے 15 20 30 سال سے بھی وہ جیل میں پڑے ہیں، جنہوں نے حقیقت میں کوئی غلط کام بھی نہیں کی ہے، اور کبھی معلوم ہوتا ہے بعد میں حکومت بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عام طور پر تو یہ بہت خطرہ ہے. ہاں بے شک اس دنیا میں خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، تو ان سے کیسے بچنا، بس اللہ کا نام لیتے رہو، دعا کرتے رہو. اگر اللہ آپ کو بچانا چاہتے ہیں، وہ تو بچانا چاہتا ہے، وہ تو بچائے گا، ہے نا. تو بس جھوٹ مت بولو، سچ بولو، اور اللہ کا نام لیتے رہو بس. اور ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. یا منہ بند رکھو، کوئی بھی بات نہیں کرو اگر تم ڈرتے ہو، لیکن اللہ سے ڈرنا، کوئی اور کسی سے نہیں. اچھا محمد ایڈن والا، پلیز کیپ می ان ڈوئرز پلیز. ٹھیک ہے، میں تو روزانہ دعا کرتا ہوں سب پاکستانیوں کے لیے، خاص ابھی آپ ایڈن میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ایڈن والا محمد صاحب، تو آپ کے لیے بھی ہم ابھی دعا کریں گے، اور سب پاکستانیوں کے لیے. یا اللہ رحم فرما سب پاکستانیوں پر، اور خاص کر محمد ایڈن والے پر، اور سب انسان پر، بلکہ سب دوسرے سیاروں کے لوگوں پر بھی، پوری کائنات پر رحم کرنے والا تو ہے، تو رحم کرو، رحم کر، رحم فرما. اللہ اکبر، اللہ سب پر رحم کرتا ہے. فکر نہیں کرو، شکر کرو. اچھا محمد شمس تبریز، آپ کے بہت سوال آ گئے ہیں آج. سر جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ مجھے آپ سے ریلیٹڈ کر کے پھنسا سکتے ہیں، کیا کروں؟ میں کتنا ڈروں؟ نہیں ڈرو، ان سے نہیں ڈرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا نام لیتے رہو، فکر نہیں کرو، بھروسہ. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں وہ ڈرتے تھے، پتہ نہیں ڈرتے تھے یا نہیں، لیکن وہ اللہ کا نام لے کر اعلان سب لوگوں کو بتاتے تھے، تم غلط ہو، تم سوچتے ہو کہ بہت سارے خدا ہیں، ایک ہی ہے مالک، اللہ سب کا ایک ہی ہے، تم غلط ہو. تو ایسے بس ہم بتاتے رہتے ہیں ان لوگوں کو کہ تم غلط ہو، تو فکر نہیں کرو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا خواجہ فرید حسین، دعا میں انسانیت کو یاد رکھیں، شکریہ. سائمہ عزیز مرزا، what is hidden in Antarctica according to biblical text؟ بہت اچھا سوال ہے. مجھے معلوم نہیں بائبل میں انٹارکٹیکا کے بارے میں کچھ لکھا ہے یا نہیں، لیکن یہ سب بہت اچھی بات ہے. انٹارکٹیکا میں ایک بہت پرانے زمانے میں بہت بڑے شہر تھے، برف کے نیچے ہے، اور ابھی ان کو مل رہا ہے، اور وہ ان کو چھپایا گیا ہے. لیکن آپ اس کے تھوڑا ریسرچ، کوئی بھی انٹرنیٹ سے ابھی ملے گا، یعنی سب کچھ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، خاص کر کوری گڈ COREYGOODE، انہوں نے کافی لکھی ہے. صحیح بات ہے، بالکل حقیقت وہ بتاتے ہیں انٹارکٹیکا کے بارے میں. تو بس انٹارکٹیکا اور کوری گڈ کا نام اس میں دونوں کا سرچ کریں، اور آپ کو بڑی عجیب باتیں ہیں کہ انٹارکٹیکا میں کیا ہو رہا ہے، کہ ان لوگوں کو مل گیا ہے، سائنسدانوں کو مل گیا ہے بہت بڑے شہر، اور ابھی یہ برف کے بہت نیچے ہے. مطلب بہت پرانے زمانے میں، بہت پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پہلے کا پتہ نہیں مجھے،
لیکن برف کے اتنے نیچے 2 میل نیچے ہے، مطلب بہت ہی پرانا یہ سویلائزیشن تھا. تو سب اس کو ریسرچ کریں. لیکن بائبل میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے مجھے معلوم نہیں. سید یعقوب علی شاہ سلام. As I told, peoples are different and government is different. O Muslims, show your unity so nobody will harm you. بہت اچھی بات ہے. اتحاد میں طاقت ہے. تو سب مسلمانوں کو بلکہ سب انسانوں کو اپنی اتحاد دکھانا. پھر یہ شیطانی لوگ ڈریں گے، بھاگ جائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچائی تے جو سچے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مدد کرتا ہے. تو اتحاد بہت ضروری ہے. شکریہ سید یعقوب علی شاہ. تو یہ جو فرقہ وزادی، شیعہ، سنی، دہلوی، بریلوی، یہ سب کچھ اس کو چھوڑ دینا، بھول دینا. بس ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں. تو صرف مسلمان نہیں، کرسچن بھی، بلکہ یہودی بھی، ہندو بھی، بدھسٹ بھی، سب لوگ جو سچے دل کے، صاف دل کے ہیں، ان سب میں اتحاد کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. پھر کوئی کسی کو ہمیں تکلیف نہیں دے سکے گا، کوئی ہمیں nobody can harm you. شکریہ. حسن محمد صاحب، نائس مسٹر ایلن. شکریہ. زہیب شیخ صاحب. Do you think that Western civilization doesn't exist anymore? Family system is long gone and not many people believe in spirituality, bringing lack of spiritual wisdom. بالکل آپ صحیح بتا رہے ہیں. ویسٹرن سویلائزیشن ہے ہی نہیں. فیملی سسٹم لانگ گون. ہاں، سویلائزیشن کا مطلب ہے کوئی اصول ہونے چاہیے. مہمان نوازی بھی ختم ہو گیا. ابھی پہلے کوئی بزرگ، کوئی بڈھا آدمی یا عورت آتی تھی بس میں، جوان ان کو سیٹ دیتے تھے. ابھی امریکہ میں ایسا نہیں ہے. کیا یہ کلچر ختم؟ سویلائزیشن ہے ہی نہیں. مغربی ملکوں میں تقریباً ختم. بالکل آپ صحیح بتا رہے ہیں. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ کافی لوگ اسپریچولیٹی میں زیادہ لوگ بلیو کر رہے ہیں. بے شک کافی کم ہو گیا ہے، لیکن بہت سارے جوان ہیں اور بڑے بھی ہیں جو اسپریچول ہیں. تو یہ ایک لڑائی چل رہی ہے. تو فکر نہیں کرو، پوری دنیا میں روحانیت پھر قائم ہو رہی ہے اور انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا ہمارے ان اسپریچول لوگوں کے اتحاد سے اور ان کی کوشش سے، ان کی دعاؤں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا دے گا انہی لوگوں کے ذریعے. اسپریچول لوگ پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے ملک ہیں، ان سب میں اچھے لوگ، صاف دل لوگ ہیں، اور ان سب کی کوشش سے دوبارہ اصلی سویلائزیشن قائم ہو جائے گی، جو ختم ہو گیا ہے. اب میں نے بالکل ٹھیک بتایا، 100% ختم ہو گیا ہے. حسن محمد. You are a nice man, Mr. Allen. I like your personality. Thank you. میں سب کو پڑھ نہیں سکتا ہوں سب کامنٹس کو. اچھا سر، اے پی ایس پشاور میں بچوں پہ اٹیک کس ملک کی سیکرٹ سروس نے کیا تھا؟ یہ سب ملا کر مطلب امریکہ، اسرائیل اور انڈیا ان سب کے سیکرٹ ایجنسی، سی آئی اے، موساد اور را، یہ سب مل کر یہ دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں. اور دوسرے بھی، برٹن، انگلینڈ کے جو سیکرٹ دوسرے بھی ہیں، لیکن یہ سب سے بڑے یہ 3 ہیں، سی آئی اے، موساد اور را، جو پاکستان میں یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں. ان بچوں کو بھی مار ڈالے. یہ بالکل کیا کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں. شیطان بس شیطانی ہے. انعام الرحمان. I want to work on same. اتحاد. شکریہ. ہاں، اتحاد is very important. Thank you. مظہر حبیب صاحب. Sir, who is the best leader of Pakistan? Imran Khan or Nawaz Sharif? نواز شریف کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے زرداری کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان ان سے الگ ہے، اتنے وہ رشوت کھانے والا نہیں ہے، رشوت خور نہیں ہے جیسے زیادہ تر پوری دنیا میں جو بڑے سیاستدان ہیں. لیکن پھر بھی وہ سیاستدان ہیں
تو میرے خیال میں پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں حقیقت میں وہ کیا کرے گا، لیکن میں بار یہ بتاتا ہوں، یہ سیاسی پارٹی کے سسٹم ہے، اس سے ہم کو فائدہ نہیں ملے گا۔ انعام الرحمن، مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرنا۔ ہاں شکریہ، بالکل سچی بات ہے۔ پھر محمد شمس تبریز، سر آپ جانتے ہوں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، ہاں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، انہیں پورے مکمل ٹور پہ بن کر دیا انڈیا میں، آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، میں نے ان کے کچھ ویڈیوز کو دیکھا ہے، بہت قابل آدمی ہے، بہت سمجھدار، بٹ اسکالر ہے۔ تو ایک میں نے اس کی ویڈیو دیکھی جس میں اس نے گرو نانک دیو جی کے بھی کچھ وانی بتائی تھی اور انہوں نے کہا یہ بہت اچھا، ایک سکھ سردار جی ان سے سوال پوچھ رہا تھا، تو ہاں وہ بہت قابل آدمی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ انعام الرحمن، اچھا میرے خیال میں ابھی میری بیگم نکل مجھ سے بات کرنے والی تھی، پھر میں نے تو مجھے جانا ہے ابھی، آج بھی بہت کام ہے کیونکہ میں ابھی تیاری کر رہا ہوں پاکستان آنے کے لیے، تو انشاءاللہ زیادہ پہنچوں گا جلدی، صرف تھوڑا سا ہم پیسہ جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، تو میں پھر ابھی نہیں، لیکن بعد میں جتنے اور سوال ہیں آج کے اور کل کے جن کو میں نہیں پڑھ سکا، میں پڑھوں گا اور ان کے جواب دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کے بہت بہت شکریہ، اور محمد شمس تبریز صاحب، آپ کے لیے میں ضرور دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی محمد شمس تبریز صاحب کا حفاظت کر، آپ کا اچھا سچ صاف دل بندہ ہے، اللہ 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 اللہ، شکریہ، خوش رہو، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، اللہ حافظ۔